وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے قصد السبیل سیدھا راستہ، ومنہا اور بعض راستے جائر ٹیڑھے ہیں، یعنی جو اللہ کی ذات تک نہیں پہنچاتے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ هُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے، الَّذِي جس نے انزل اتارا من السماء آسمان سے، ماءً پانی، لکم تمہارے نفع کے لیے، منہ اس پانی سے، شراب پینے کی چیز ہے، ومنہ اور اسی پانی سے پیدا ہوتی ہیں، شجر نباتات درخت، فیہ تسیمون جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، ینبت وہ اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، لکم تمہارے نفع کے لیے، بھی اس پانی کے ذریعے سے، الزرع کھیتی کو، والزیتون اور زیتون کو، والنخیل اور کھجوروں کو، والاعناب اور انگوروں کو، ومن کل الثمرات اور ہمہ قسم کے میوے اور پھل، ان بے شک فی ذالک اس میں، لآیتن البتہ نشانی ہے، دلیل ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، سابقہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان کی تھی کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اور انسان کی سہولت کے لیے بھی اللہ تعالی نے باقی ساری مخلوقات کو پیدا کر دیا۔ اب جہاں تک ہم نہیں جا سکتے تھے، پیدل نہیں جا سکتے تھے، ایک تو درکنار بوجھ اٹھا کر لے جائیں، سامان لے کر جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سواریاں پیدا کر دی، جانور پیدا کر دیے، تو ان سواریوں کے اوپر سوار ہو کر ہم اپنی منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ہماری حصی سیر و تفریح ہے، جو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی منزل تک پہنچتے رہتے ہیں، اور ایک ہماری مانوی اور حقیقی منزل مقصود ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا راستہ بھی بتا دیا ہے، وہ راستہ دین اسلام کا راستہ ہے، وہ راستہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر ہمیں بتایا ہے، قرآن پاک ہدایت کا راستہ ہے۔ اگر تم قرآنی تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارو گے تو یہ ایسا راستہ ہے جو تمہیں خدا کی ذات تک پہنچا دے گا، اور تمہیں جنت کا مستحق بنا دے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن جاؤ گے۔ بعض راستے ایسے ہیں، اگر اس راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستہ پہ چلو گے تو وہ راستہ کبھی بھی تمہیں اللہ کی ذات تک نہیں پہنچا سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ۔ اب ایک سیدھی سڑک پہ جو بندہ چلے گا وہ آسانی سے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، لیکن ایک دوسرا آدمی جس کی عقل ہی سیدھی نہ ہو، وہ سیدھی سڑک کو چھوڑ کر ادھر ادھر جھاڑیوں میں جا پڑے تو وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ، وَمِنْهَا جَائِرٌ اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں۔ اسلام کے علاوہ باقی جتنے بھی راستے ہیں سارے ٹیڑھے ہیں، وہ خدا کی ذات تک نہیں پہنچاتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اسی پر تم چلتے رہو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر مت چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں خدا کی ذات تک پہنچ جاؤں، اللہ کا پیارا بن جاؤں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام میرے عزیزو، اللہ کے ہاں جو پیارا دین ہے وہ اسلام ہے، وہ وہی دین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں قرآن و حدیث کی شکل میں۔ تو فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ، وَمِنْهَا جَائِرٌ بعض راستے ٹیڑھے ہیں، جیسے یہودیت کا راستہ ہے، مجوسیت کا راستہ ہے، بت پرستوں کا راستہ ہے۔ خلاصہ یہ دین اسلام کے علاوہ باقی جتنے راستے ہیں وہ سارے ٹیڑھے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ
اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اختیار دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اس دنیا کو میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ نے دار الامتحان بنایا ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ ہم نے اپنے اختیار سے نیک اعمال کرنا چاہے تو نیک اعمال بھی کر سکتے ہیں، برے اعمال اختیار کرنا چاہے تو برے اعمال بھی کر سکتے ہیں، اپنے اختیار سے ایمان بھی لا سکتے ہیں، اپنے اختیار سے کفر بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی ذات کا انکار بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کو تو کیا بنایا ہے؟ دار الامتحان بنایا ہے، اور اسی کے اوپر پھر آگے جو ہے نا وہ دار الجزا آخرت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ نے راستے دونوں بتا دیے ہیں، سیدھا راستہ بھی بتا دیا جی، اور دوسرا ٹیڑھا راستہ بھی بتا دیا۔ اب بندے کو اختیار دے دیا، بے شمار دلائل بیان کر دیے، پیغمبر بھیج دیے، یہ جی میرا سیدھا راستہ ہے، یہ پسندیدہ راستہ ہے، اس پر چلو گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے، اس کے علاوہ اور راستوں پر چلو گے تو مجھ تک کبھی نہیں پہنچو گے، وہ میرے پسندیدہ راستے نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستو اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اللہ کا یہ ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ بندہ پیارا ہے جو دل سے اللہ کو مانے، وہ بندہ پیارا ہے۔ وہ کون سی عبادت جی جو ڈنڈے کے زور پر جی کروائی جائے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے جی اپنے اختیار سے ایمان کو قبول کرے، میری ذات کو پہچانے، اور اگر نہیں پہچانتا، انکاری ہوتا ہے، تو پھر یاد رکھے ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم بنا دی۔ اسی لیے میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آئے ہمارے پروردگار، جو آپ نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی ہے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمانا، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا کہ کہیں ہم دین اسلام سے پھر نہ جائیں، یہ دعا کیا کریں۔ مزید اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل بیان کر رہے ہیں، هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی بارش کی صورت میں، لکم تمہارے نفع کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا کر دیں۔ منہ، اسی پانی سے، شراب، پینے کے قابل بھی اس کو بنا دے، اسی پانی کو تم پیتے ہو، وَمِنْهُ، اور اسی پانی سے، شجر، نباتات، درخت پیدا ہوتے ہیں، فیہ تسیمون، جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، اور پھر یہی جانور تمہارے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے، انہی جانوروں سے تم دودھ حاصل کرتے ہو، اور انہی کے ذریعے سے تم جی ان کے چمڑوں سے تم بہترین قسم کی چیزیں بناتے ہو، قیمتی چیزیں بناتے ہو، اور یہ کل بات آئی تھی کہ اس سے سردی کا بچاؤ بھی تم ان کے ذریعے سے حاصل کرتے ہو، قیمتی تم اس سے لباس بناتے ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے نفع کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کر دیں۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، اللہ تعالیٰ اگاتا ہے تمہارے نفع کے لیے اسی پانی کے ذریعے سے کھیتی کو، اور زیتون کو، اور کھجوروں کو، اور انگوروں کو، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھلوں کو، إِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں لَآیَةً، البتہ نشانی ہے، لِقَوْمٍ، ایسے لوگوں کے لیے، يَتَفَكَّرُونَ، جو غور و فکر کریں۔ جب غور و فکر کریں گے تو معلوم ہوگا پانی ایک، جی سورج ایک، ہوا ایک، مٹی ایک، لیکن اس سے مختلف قسم کی نباتات کیسے پیدا ہو گئیں، مختلف قسم کے پھل اور مختلف قسم کے جی پھول پیدا ہوئے، پھل پیدا ہوا، ہر پھل کا ذائقہ دوسرے پھل کے ذائقے سے مختلف، رنگ دوسرے پھل کے رنگ سے مختلف، تاثیر دوسرے پھل کی تاثیر سے مختلف۔ یہ ساری چیزیں جی خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلالت کرتی ہیں۔ ہم نے تجھے مانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے مانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے،
مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، رحمت تیری ہر گام دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کے نسیان سے، اوصاف براہیم سے، یوسف کی حیا سے، اوصاف براہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے، فرعون کے انجام فنا سے، کعبہ کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، ایک نور جو کبھی نکلا تھا غار ہرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، اے اللہ تعالی ہم تیری عطا، تیری نعمتوں سے ہم نے تجھے پہچان لیا، اللہ کی بے شمار نعمتیں، پانی نعمت، یہ پھل نعمتیں، اور یہ پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا نیک بندہ بنا، یا اللہ تیری بے شمار نعمتیں ہیں، یا اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جا بجا تیری نعمتیں ہی نظر آتی ہیں، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ ہمیں ان نعمتوں کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو مسلمان اس دنیا فانی سے چلے گئے سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ کل قیامت والے دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا دینا، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، یا اللہ لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا اللہ تیری رحمت پہ ہم کامل امید رکھتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دینا، آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، جزاکم اللہ خیرا۔